اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا قَالُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ دوستوں، ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 ملاحظہ فرمائی۔ اب اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض ذوالقلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ دوستوں، باطنی بیماریوں میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلقہ معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ دوستوں، جھوٹ نہ بولنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوں گے اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام بھی ہم سے ناراض ہوں گے۔ دوستوں، آج سے عہد کریں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔